برادران اسلام، معزز سامعین حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج دنیا مختلف عذابوں میں مبتلا ہے۔ پہلے تو ہم اپنے وطن عزیز کو دیکھتے ہیں کہ پہلے بے موسمی بارشوں اور کرونا کی وجہ سے تباہی مچی، اور اس کے بعد اب کرونا کے ساتھ ساتھ ٹڈی دل کا عذاب بھی آ گیا، جس نے کئی اضلاع کو اپنی لپیٹ میں لے لیا، اور کھڑی فصلیں، سبزیاں سب کچھ تباہ ہو گئیں۔ اور اس کے ساتھ اور دنیا پر نظر ڈالیں، امریکہ کے حالات آج کل کیسے بنے ہوئے ہیں۔ پہلے تو کرونا کی وجہ سے ہم بات ہو رہی تھی، اور اب ان کی خانہ چنگی بھی شروع ہو گئی، کالے گورے کا مسئلہ شروع ہو گیا۔ حکومت، ہماری پاکستان کی حکومت، پہلے انہوں نے لاک ڈاؤن کیا تھا، جس سے متوسط طبقہ اور غریب لوگوں کے لیے مشکلات پیدا ہوئیں، تو انہوں نے وہ لاک ڈاؤن اٹھا لیا اور کچھ احتیاطی تدابیر بتائیں کہ ان پر سختی سے عمل کیا جائے، لیکن عوام نے ان پر عمل نہیں کیا صحیح طریقے سے جیسے کرنا چاہیے، جس کی وجہ سے وہ بیماری پھیل گئی اور آج تعداد کہیں زیادہ ہو گئی۔ تو قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں، ما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم، جو تمہیں مصیبت پہنچتی ہے وہ تمہارے اپنے اعمال کی وجہ سے پہنچتی، اپنے بدعمالیوں کی وجہ سے پہنچتی۔ تو یہ جو مصائب ہمارے اوپر آ رہے ہیں، یہ ہمارے اعمال کی وجہ سے، ہمارے برے اعمال کی شامت ہے، اس کا نتیجہ۔ تو ایک تو ہم نے یہ کرنا ہے کہ اللہ کے حضور میں سچی توبہ کرنی ہے اپنے گناہوں سے، اور آئندہ کے لیے عہد کرنا ہے کہ اے اللہ ہم تیری نافرمانیاں نہیں کریں۔ اور دوسری، جو ہمیں حکومت کی طرف سے، اسپتالوں کے ڈاکٹر حضرات کی طرف سے ہدایات ملے، ان پر ہمیں عمل کرنا پڑے گا۔ تو اسلام نے بھی یہی تعلیم دی ہے، قرآن کریم، حدیث بھی ہمیں یہی تعلیم دیتی ہے۔ ایک حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، فر من المجذوم کما تفر من الاسد، مجذوم سے ایسے بھاگو جیسا کہ شیر سے بھاگو۔ جذام ایک مرض ہوتا ہے جس کی وجہ سے، جس کو کوڑ کا مرض کہتے ہیں، آدمی کا گوشت بھی جو ہے وہ کٹ کٹ کر گرنے لگتا ہے، متعدی مرض ہے، ایک سے دوسرے کو لگتا ہے، دوسرے سے تیسرے کو لگتا ہے۔ اس کے بارے میں فرمایا کہ جذامی سے ایسے بھاگو جیسا کہ شیر سے بھاگو۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ملی کہ ایک جذامی آدمی بیعت کے لیے آ رہا ہے، تو آپ نے پیغام بھجوا دیا کہ تم وہیں سے واپس چلے جاؤ، تمہاری بیعت ہم نے قبول کر لی۔ امیر المومنین سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت میں ایک مرتبہ ملک شام میں طاعون پھیل گیا، جس کی وجہ سے بڑی کثرت سے اموات ہونے لگی۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ مدینہ میں کس طرح آرام سے بیٹھ سکتے تھے؟ ایک قافلہ کے ساتھ شام کی طرف روانہ ہوئے۔ جب شام کے قریب سرغ مقام میں پہنچے تو وہاں کی شام کی ہولناک خبریں سنی، تو وہیں پر رک گئے۔ اس قافلے میں حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے۔ انہوں نے ایک حدیث سنائی کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اگر کسی مقام کے بارے میں تم سنو کہ وہاں طاعون پھیلا ہوا ہے تو وہاں نہ جاؤ، اور اگر تمہاری موجودگی میں طاعون پھیل جائے تو وہاں سے ڈر کر نہ بھاگو۔ عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے وہیں سے واپسی کر دی۔ ابو عبیدہ بن جراح نے عرض کیا، امیر المومنین اللہ کی تقدیر سے بھاگ رہے ہیں؟ فرمایا کہ ہاں، اللہ کی تقدیر سے، اللہ کی تقدیر کی طرف بھاگ رہے ہیں، یہ ہمارا واپس جانا بھی اللہ کی تقدیر میں لکھ۔ مورخین لکھتے ہیں کہ اس طاعون سے 25,000 مسلمان فوت ہوئے، جن میں حضرت ابو عبیدہ بن جراح اور حضرت معاذ بن جبل جیسے حضرات بھی تھے۔ ابو عبیدہ بن جراح وہ ہیں جن کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر امت کا ایک امین ہوتا ہے، اور میری امت کا امین ابو عبیدہ ہے۔
معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کے بارے میں فرمایا عالمہم بالحلال والحرام معاذ بن جبل، تمام صحابہ میں سب سے زیادہ حلال و حرام کا علم رکھنے والے معاذ بن جبل۔ پہلے اپنے صاحبزادے کو اپنے ہاتھوں سے دفنایا، پھر خود بھی اس مرض کا شکار ہوئے اور فوت ہوئے۔ تو یہ مرض جو ہے یہ کسی کا لحاظ نہیں رکھتا، اس لیے ہمیں خود ہی اپنی احتیاط کرنی چاہیے۔ اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔